المرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها. وقال تعالى في موضع آخر: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. رواہ مسلم. رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، رشک کرتا ہے فلک ایسی زمیں پہ اسعد، جس پہ دو چار گھڑی ذکر خدا ہوتا ہے. معزز حاضرین، دینی ملی بھائیوں، دوستوں، بزرگوں، الحمدللہ آپ ایک رشک فلک، رشک ملائکہ محفل میں جمع ہیں. آج جاگنے والی رات بھی ہے. یہ رمضان المبارک کا بڑا بابرکت مہینہ ہمیں ہاتھ آیا ہے. مہمیز کے طور پہ آپ کے لیے نیکیوں کے کیا فوائد ہیں انشاءاللہ الرحمن میں اس مجلس میں بیان کرنے کی کوشش کروں گا. چونکہ 2 اشرے الحمدللہ آپ نے نیکیاں کی ہیں، لیکن یہ فتنوں کا جو کہ زمانہ ہے، جو فتنے جان لیوا بھی ہیں اور کچھ فتنے ایمان لیوا بھی ہیں. جان لیوا کس طرح سے ہے؟ آج پوری فلسطین کو دیکھیں، تہس نہس کر دیا گیا. 30,000 سے زیادہ مسلمانوں کو وہاں قتل کر کیا جا چکا. کوئی آواز اٹھانے والا نہیں میرے بھائیوں. یہ جان لیوا ہے. وہی لوگ جن کے بچوں کو فرعون نے قتل کیا تھا، آج وہی لوگ کیا کر رہے ہیں؟ مسلمانوں کے بچوں کو قتل کر رہے ہیں. انشاءاللہ تاریخ دہرائے گی اپنے آپ کو. پھر ہمیں میں سے انشاءاللہ کوئی موسیٰ پیدا ہوگا، اللہ رب العالمین اس کا انتظام کرے گا. لیکن اس وقت جو مسلمان ہندوستان کے اندر رہتے ہیں یا اقلیت میں جہاں بھی ہیں مسلمان، ان کے ایمان کی بنائی ہے. جان رہے نہ رہے، آپ فلسطینیوں سے سیکھیں ایمان کیسے محفوظ کیا جاتا ہے. جان رہے نہ رہے لیکن ایمان رہنا چاہیے. اور اسی کے بارے میں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1400 سال پہلے اپنے صحابہ کرام کو مخاطب کیا تھا. حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بلند مقام پہ چڑھے اور وہاں سے اپنے صحابہ کو مخاطب کیا: اے میرے صحابہ، هل ترون ما ارى، کیا وہ چیزیں تمہیں نظر آ رہی ہیں جو مجھے نظر آ رہی ہیں؟ صحابہ نے کہا: اللہ کے نبی ہم نہیں دیکھ پا رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا: واللہ انی لأرى الفتن تقع خلال بیوتکم كوقع القطر. اللہ کی قسم، میں تمہارے گھروں میں فتنے ایسے ہی گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے بارش کے قطرات گرتے ہیں. اللہ کے نبی نے تشبیہ بلیغ دی. ظاہر سی بات ہے ان کے ایمان کا گھر بڑا مضبوط تھا. اگرچہ ان کے دنیاوی گھر جھوپڑی کے تھے، بڑے کمزور تھے. ان کے گھروں میں پانی ٹپکتا تھا. برسات کے موسم میں ان کے گھروں کے اندر پانی آ جاتا تھا. لیکن ایمان ان کا اتنا مضبوط تھا کہ بہت سارے حادثات، بہت سارے فتنے، بہت ساری تباہیاں ان کے ایمان کا بال باقا نہ کر سکی. لیکن آج ہمارا ایمان، ہمارے گھر تو بڑے عالیشان ہیں، کوٹھیاں ہیں، بنگلے ہیں، بہت سارے ہم نے بنا کے رکھی ہے دنیا کی زندگی کے لیے. لیکن اپنے ایمان کے بارے میں اگر ہم جائزہ لیں تو ہمارا ایمان بڑا کمزور ہے میرے بھائی اور دوستوں. ان کے ایمان کا گھر مضبوط تھا، ان کے دین کا، دنیا کا گھر بڑا کمزور تھا. لیکن ہمارا الٹ معاملہ ہے. اللہ کے نبی نے اسی وقت کہہ دیا تھا کہ میں فتنے تمہارے گھروں میں ایسے ہی گرتے دیکھ رہا ہوں جیسے تمہارے گھروں میں بارش کے قطرات گرتے ہوں. آپ تصور کیجئے آج کے زمانے کو اللہ کے نبی دیکھتے تو کیا کہتے؟ جہاں اللہ کے نبی نے کہا تھا، مسلم شریف کی روایت ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا، فتنوں کے زمانے میں نیکیوں میں زیادہ تیزی کرو. موقع ملا ہے، آپ نیکیوں میں آگے آئیں. رمضان مبارک مل گیا ہے، روزے رکھیں، نماز پڑھیں، قرآن کی تلاوت کریں، عمرے کی سعادت حاصل کریں، حج کا ثواب آپ حاصل کر سکتے ہیں. نیکیاں کرنے میں سبقت کریں قبل اس کے کہ فتنے آئے، جو فتنے تاریک رات کے ٹکڑیوں کی طرح ہوں گے. اور اس فتنوں کے دور میں اللہ کے نبی نے کہا ایمان سلامت تو سب سلامت. ایمان ہی سلامت نہیں رہ جائے گا.
युस्बिहु الرجل मुमिनन व युमसी काफिरन, एक आदमी सुबह करेगा ईमान की हालत में, लेकिन शाम होगी उसके हाथ से ईमान निकल चुका होगा, या उसके उल्टा ये होगा कि शाम को मोमिन होगा और सुबह में वो काफिर हो जाएगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, हमारे ईमान की वैलिडिटी बहुत कमजोर हो जाएगी, बहुत मुख्तसर हो जाएगी। बड़ी तेजी के साथ ईमान से लोग हाथ धो बैठेंगे। आज ये का दुक्का कितनी खबरें आ रही हैं, हर रोज सोशल मीडिया से हम लोग जुड़े हुए हैं कि फला आदमी मुर्तद हो गया, फला पढ़ी लिखी लड़की मुर्तद हो गई, फला डॉक्टर सुहेल डॉक्टर कानपुर का मुर्तद हो गया, वसीम रिजवी खबीस आदमी मुर्तद हो गया। ऐसे देखा दुक्का खबरें आती हैं, और कहीं ये भी खबरें आती हैं मेरे भाइयों और दोस्तों कि कहीं पूरा घराना मुर्तद हो गया। तो ये ईमान बड़ी तेजी के साथ लोगों के दिलों से रुखसत हो रहा है। ऐसे वक्त में हमारी जिम्मेदारी है कि ईमान के साथ हम जिंदा रहें, अमल सालेह करते रहें, और यही ईमान जब तक हमारे दिलों में महफूज है, याद रखिए सबसे बड़ी कामयाबी हमारे साथ, हमारे बच्चे मोमिन रहे। इसी की तलकीन अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान करीम के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही, अपने रब से डरने की तरह डरो, वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून, तुम्हें मौत ना आए सिवाय ये कि तुम मुसलमान हो। तुम्हारे बच्चों को जब मौत आए तो तुम्हारे बच्चे मुसलमान रहे। मेरे भाइयों, हमें फिक्र करने की जरूरत है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ वो लोगों जो ईमान लाए हो, तुम अपने आप को और अपने अहल व अयाल दोनों को जहन्नम से बचाने की फिक्र कर लो। ये फितनों का जमाना है। बड़े बड़े दाढ़ी रखे वाले हाजी हैं, नमाजी हैं, उनके घरों में भी ये फितने इब्तिलाल आ चुका है। ये शुबहात का फितना है, अकायद पे वार हो रहे हैं, अकायद से इंसान को सही अकीदे से मोड़ा जा रहा है, इबादत से दूर किया जा रहा है, और शहवात का तो फितना ही है, दुनियादारी में इंसान को मुलविस किया ही जा रहा है। मेरे भाइयों, ऐसे वक्त में अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इरशाद फरमाया, वत्तकू फितनतन ला तुसीबन्ना अल्लज़ीना ज़लमू मिनकुम खास्सा, ऐसे फितने से बचिए जो सिर्फ जालिमों को अपनी चपेट में नहीं लेते हैं, बल्कि मजलूम भी उसमें पीसा जाता है। बड़े बेचारे ऐसे वाक़यात हुए हैं, जो बेचारे हाजी हैं, नमाजी हैं, लेकिन उनके घरों की बच्चियां मुर्तद हो गई। बेचारे अपने तो पाक दामन हैं, लेकिन उनकी बच्चियां इस तरह से मुलविस हो चुकी हैं जिना में, या लफ्ट रेप के शिकार हो चुकी हैं कि नागुफ्ता बेहालात। मेरे भाइयों, कोशिश कीजिए, खुद की इस्लाह कीजिए, अपने बच्चों की इस्लाह कीजिए, क्योंकि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो हमें ये औलाद की नेमत दी है, ये हमारे हाथों में ये अमानत है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रावी हदीस है, अल्लाह के नबी फरमाते हैं, मा मिन मौलूदिन इल्ला यूलदु अलल फितरा, कोई भी लड़का या लड़की कहीं भी जन्मा होता, किसी भी जगह वो जन्म लेता, कांदेवली में हो, मुंबई में हो, यूपी में हो, या फॉरेन कंट्री में हो, किसी भी जगह पे वो जन्म लेता हो या लेती हो, तो वो फितरत इस्लाम पे पैदा होता है या होती है। लेकिन ये कैसे गैर मुस्लिम अपना हो जाते हैं, कैसे गैर मुस्लिमों का धर्म अपना लेते हैं, कैसे वो यहूदी हो जाते हैं, नसरानी हो जाते हैं, मजूसी हो जाते हैं, हिंदू हो जाते हैं, कैसे होते हैं? डायरेक्ट वालिदैन को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिम्मेदार करार दिया। होश के नाखून लीजिए, आपसे अपने औलाद के सिलसिले में आपकी औलाद के बारे में पूछा जाएगा, आपकी उम्र के बारे में पूछा जाएगा, आपकी नेमतों के बारे में पूछा जाएगा, उन्हीं नेमतों में आपके औलाद है, आपके औलाद के बारे में आपसे पूछा जाएगा। फ़अबवाहु युहव्विदानिही औ युनस्सिरानिही औ युमज्जिसानिही, तो उसके वालिदैन उसको यहूदी बनाते हैं, नसरानी बनाते हैं, मजूसी बनाते हैं, हिंदू बनाते हैं, गैर मुस्लिम बना देते हैं। मेरे भाइयों दोस्तों, ये हमारे हाथों में बहुत बड़ी नेमत है। इन नेमत की कद्र कीजिए, अपने बच्चों को उसी तरह से ट्रेन कीजिए जैसा कि याकूब अलैहिस्सलाम वक्त के नबी हैं, 12 बेटे छोड़ रहे हैं, उसमें भी हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम नबी हैं, लेकिन नबी होने के बावजूद, अपने बेटों में नबी मिलने के बावजूद, जब इंतकाल का वक्त आता है तो अपने तमाम बेटों को मुखातब करके कहते हैं, पास बिठा करके उनसे पूछते हैं, मा ताबुदून मिन बादी, मेरे बाद किसकी इबादत करोगे? कौन पूछ रहे हैं? हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पूछ रहे हैं। किन से पूछा जा रहा है? यूसुफ अलैहिस्सलाम उसमें मौजूद हैं, मुस्तकबिल की गारंटी एक तरह से है, लेकिन पूछ रहे हैं कि किसकी इबादत करोगे? उन्होंने, उन बेटों ने कहा, उन 12 लड़कों ने ये जवाब दिया, नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईल व इसहाक इलाहन वाहिदा, कि हम आपके रब की इबादत करेंगे और इब्राहीम, हमारे बाप दादा इब्राहीम के रब की इबादत करेंगे, इसहाक के रब की इबादत करेंगे, याकूब के रब की इबादत करेंगे। लेकिन वो कौन सी इबादत होगी? इसमें शिर्क नहीं होगा, इलाहन वाहिदा,
ایک اللہ کی عبادت کریں گے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ, اور ہم اسی کے لیے مسلمان ہوں گے, اس کے لیے صرف اللہ رب العالمین کے لیے. یہ فتنوں کا زمانہ ہے. کوشش کریں میرے بھائیو اور دوستو, اپنے ایمان کی حفاظت کریں, اپنے بچوں کی ایمان کی حفاظت کریں. اور اس فتنے کے زمانے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بیان کیا ہے کہ ایک وقت آئے گا کہ ایمان پر ڈٹا رہنے والا, ایمان پر قائم رہنے والا, صوم و صلات کی پابندی کرنے والا, نیکیاں کرنے والا, وہ نگاہوں میں کھٹکے گا, وہ کافروں کے جو ہے نگاہوں میں کھٹکے گا. وہ ایسے ہوگا جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے ہوگا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, یاتی علی الناس زمان, لوگوں پہ ایک زمانہ آنے والا. ابھی تو چھوٹی چھوٹی یہ اطلاعات ہیں, آزمائشیں ہیں, ہم ابھی سے ہاتھ دھو بیٹھے, ایمان سے پھر رہے ہیں میرے بھائی. ابھی تو دجال آنے والا, ابھی تو بڑے بڑے جو ہے بڑی بڑی جو علامات ہیں, علامات کبریٰ آنے والی ہیں, جس میں دجال ہوگا جو بارش برسائے گا, جو پودے اگائے گا, جو سبزیاں اگائے گا. میرے بھائیو اس کو دیکھ کر کے لوگ کیا کریں گے؟ ابھی تو ہم چھوٹی چھوٹی پریشانیوں میں جو ہے اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. میرے بھائی اور دوستو, اپنے ایمان کی فکر کریں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, لوگوں مومنوں کو آزمایا جائے گا. ایک وقت آئے گا کہ الصابر فیہ علی دینہ, دین پر قائم رہنے والا آدمی کیسے ہوگا؟ کالقابض علی الجمر, جیسے اپنے ہاتھ میں انگارہ لیے ہوئے ہوگا. انگارے کے مشابہ انگارہ لینے والے کے مشابہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیندار کی تشبیہ دی. آپ دین پر قائم رہیں, دین پر قائم رہتے ہوئے فتنوں کو سمجھنے کی کوشش کریے. فتنے کی تعریف میں کر دوں تاکہ بات واضح ہو جائے. بڑے نوجوان نہیں فتنے کا معنی سمجھ پاتے ہیں. اللہ رب العالمین نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا, اور اس عبادت سے اللہ سے جو دور کرتے وہ فتنہ ہے. جیسا کہ علامہ اقبال کی طرف منسوب ایک شعر ہے کہ اللہ سے دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ, اللہ سے جو دور کرے وہ تعلیم بھی فتنہ, جاگیر بھی, املاک بھی, اولاد بھی فتنہ, اور ناحق کے لیے اٹھے وہ شمشیر بھی فتنہ, اور شمشیر ہی کیا, نعرے تکبیر بھی فتنہ. میرے بھائیو اور دوستو, آپ تصور کریے کہ آپ کس دور میں جی رہے ہیں جس میں حق اور باطل گڑمڑ ہو رہے ہیں. حق کیا ہے, باطل کیا ہے, اکثر لوگ نہیں پہچان پا رہے. لہذا میرے بھائیوں, اس دور میں اگر مقابلہ کرنا ہے ان فتنوں کا, تو آئیے کیسے مقابلہ کیا جاتا ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلم شریف کی جو میں نے روایت پیش کی ہے کہ بادروا بالاعمال فتنا, فتنوں کے زمانے سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو. یہی نیکیاں آپ کو فتنوں سے بچائیں گی. چاہے وہ فتنہ انفراد ہو, چاہے مال کا فتنہ ہو, چاہے اولاد کا فتنہ ہو, کسی بھی طرح کا فتنہ ہو جو آپ کو عبادتوں سے روکے, گویا کہ آپ فتنے میں مبتلا ہو چکے ہیں. اور اگر آپ نے اپنے اولاد, اپنے مال کے چکر میں اپنے آپ کو نہ پھانسا, اپنے آپ کو بچا لیا, تو گویا آپ فتنوں سے آزاد ہو چکے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ بادروا بالاعمال فتنا, فتنوں کے آنے سے پہلے زیادہ سے زیادہ نیکیاں کر لو. تب اس لیے کہ وہ فتنے آئے جو تاریک راتوں کی ٹکڑیوں کی طرح ہوں گے. یصبح الرجل مؤمنا ویمسی کافرا ویمسی مؤمنا ویصبح کافرا ویبیع الرجل دینہ بارض من الدنیا. دنیا کے چکر میں پڑ کے انسان اپنے دین کو کھو بیٹھے گا. آج ایسا ہو رہا ہے. تعلیم حاصل کرنے ہماری لڑکیاں جا رہی ہیں, ہمارے لڑکے جا رہے. اگر لڑکیوں کے باپ ہیں تو غور سے سنیے گا, کتنی بچیاں لت پھریب کا شکار ہو جاتی ہیں. وہ گھر سے موبائل نہیں پاتی ہیں. مال ایک فتنہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے, موجب الاوسط کے اندر طبرانی کی روایت ہے کہ ہر امتیوں کا ایک فتنہ تھا. ان لکل امت فتنہ, ہر امت کا ایک فتنہ تھا, خاص فتنہ تھا. لیکن اس امت کا جو خاص فتنہ ہے وہ فتنۃ امتی المال, اور میری اس امت کا جو خاص فتنہ ہے وہ مال ہے. انسان کیوں دین چھوڑے گا, انسان کیوں مشرک ہوگا, انسان کیوں جھوٹ بولے گا, انسان کیوں جو ہے فسادی ہوگا, انسان کیوں بہت ساری جو ہے گناہ کرے گا؟ صرف مال کی وجہ سے, منصب کی وجہ سے, عہدے کی وجہ سے. الہاکم التکاثر, تمہیں طلب کثرت نے غافل کر رکھا. یہی طلب کثرت نا کہ ہمارے پاس ایک کوٹھی ہے, 2 کوٹھی ہو جائے, ایک فلیٹ ہے 2 فلیٹ ہو جائے, ایک بلڈنگ ہے 2 بلڈنگ ہو جائے. اللہ کے نبی نے کہا تھا ایک وادی سونا اگر ہو جائے تو دوسری وادی کے پیچھے لگ جائے گا ابن آدم, دوسری ہو جائے تیسری کے پیچھے, تیسری ہو جائے چوتھی کے پیچھے, یہاں تک کہ قبر کی مٹی ہی اس کے پیٹ کو بھرے گی.
यबीउ रजुल दीनहु बिअर्द मिन दुनिया, दुनिया के जाहो मनसब के लिए, दुनिया के मालो मता के लिए वो अपने दीन को छोड़ देगा। मेरे भाइयों और दोस्तों, आज ऐसे हो रहा है। हमारी बच्चियां जाती हैं लैपटॉप में, उसको कैसे फांसा जाता है। आप देखें मेरे भाइयों, कितनी बच्चियां घर में मोबाइल नहीं